میں غیرت کے نام پر دوہرے قتل کی واردات 18 سالہ سلمہ اور 20 سالہ امیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ لاشوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شجاع آباد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت، نومولود بچی دم توڑ گئی۔ لواحقین سراپا احتجاج، شدید نعرے بازی کی گئی۔ لواحقین کا وزیر اعظم شہباز شریف سے نوٹس لیتے ہوئے ذمہ دار ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ بہاول نگر میں 2 ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ ایک ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب۔ شہریوں نے درگت بنا کر ڈاکو کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ گرفتار ملزم سے مسروقہ نقدی، موبائل فونز اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ سرائے عالمگیر میں پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ایس ایچ او فواد سلیم کی پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائیاں، منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے چرس برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج۔ گجرات فوڈ اتھارٹی سیفٹی ٹیم کے لالا موسیٰ میں کارروائی۔ جعلی مسالہ جات بنانے والی فیکٹری پر چھاپہ مار کر کثیر تعداد میں جعلی اور زائد المیعاد بریانی مسالہ کے پیکٹس برآمد کر لیے۔ ایک ملزم گرفتار، فیکٹری مالک کے خلاف مقدمات درج۔ اور راجن پور میں آر پی او ڈیرہ غازی خان محمد سلیم کی زیر صدارت اجلاس، محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا۔ امام بارگاہوں اور جلوسوں کے روٹس کا بھی جائزہ لیا۔ آر پی او کی ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر سعید غنی کا ایڈمنسٹریٹر ایسٹ رحمت اللہ شیخ کے ہمراہ ضلع ایسٹ کا دورہ، نکاسی آب کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے انور بگسی کی اس رپورٹ میں۔ وزیر محنت و افرادی قوت سندھ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بنائی گئی مونسون بارشوں کے بنائی گئی ٹاسک فورس میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ذمہ دار سعید غنی بارشوں کے بعد ڈسٹرکٹ ایسٹ کے مختلف علاقوں کے دورے پر نکل گئے۔ صوبہ وزیر شاہراہ فیصل نرسری سمیت دیگر علاقوں میں جاری بارشوں کے دوران جائزہ لیا۔ صوبہ وزیر آغا خان اسپتال، پی ٹی وی اسٹیشن اور اطراف کے علاقوں میں پانی جمع ہونے کی شکایت پر وہاں پہنچ گئے۔ اس موقع پر ڈی ایم سی ایسٹ کے ایڈمنسٹریٹر رحمت اللہ شیخ و دیگر افسران وہاں پر موجود ہیں۔ صوبہ وزیر نے فوری طور پر ان علاقوں سے نکاسی کراچی میں ڈی آئی جی سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر مقصود احمد کی ہدایت پر عمل درآمد۔ اربن فلڈنگ ریسکیو یونٹ پانی میں پھنسے شہریوں کو ریسکیو کرنے میں مصروف۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے کاشف کھوکر کی اس رپورٹ میں۔ شہر میں جاری بارشوں کے رواں اسپیل کے دوران بھی اربن فلڈنگ ریسکیو یونٹ پانی میں پھنسے ہوئے شہریوں کو ریسکیو کرنے میں مصروف ہیں۔ ایس ایس یو کے کمانڈوز پر مشتمل یونٹ شہر کے مختلف مقامات پر پانی میں پھنسے ہوئے شہریوں اور سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ یونٹ چھوٹی سی کشتیوں پر سوار تربیت یافتہ ایس ایس یو کمانڈوز پر مشتمل ہے۔ ریسکیو ٹیمز نیشنل اسٹیڈیم سے سڑک، شارع فیصل ٹاور اور شاہین کمپلیکس پر تعینات ہیں۔ شہری کسی بھی ایمرجنسی یا سیلابی صورتحال میں مدد کے لیے ایمرجنسی نمبر مددگار 15 پر کال کر کے اربن فلڈنگ ریسکیو یونٹ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ کمانڈنٹ ایس ایس یو ذیشان شفیق صدیقی کا کہنا تھا
تربیت یافتہ کمانڈوز شہر میں جاری موسلادھار بارشوں میں شہریوں کی مدد میں مصروف عمل ہیں۔ شہری کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں 15 پر کال۔ اب آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد میں مانسون بارشوں کے پیش نظر انتظامیہ متحرک ضلع بھر کے مختلف سکولز اور کالجز میں ریلیف کیمپس قائم کرنے کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد اور ڈائریکٹر جنرل SDA فواد غفار سومرو نے متعلقہ افسران کو ممکنہ بارشوں سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ضمن میں کسی بھی قسم کی لاپرواہی سے گریز کیا جائے۔ تحصیل کوٹ غلام محمد میں تیز طوفانی بارش کے بعد تعلقہ کوٹ غلام محمد کی گلیاں تالاب میں تبدیل۔ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث نکاسی آب کو ممکن نہ بنایا جا سکا، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی میں محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی پیش گوئی۔ ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈھو نے کراچی پولیس کو بارشوں میں پھنسے شہریوں کی مدد کرنے کی ہدایت کر دی۔ مزید جانتے ہیں انور مغزی کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں محکمہ موسمیات کی جانب سے ممکنہ شدید بارشوں کی پیش گوئی کے بعد ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈھو کی ہدایت پر کراچی پولیس کے لیے اہم ہدایات۔ کراچی پولیس چیف نے بارشوں کے دوران تمام فیلڈ کمانڈر کو اپنے علاقوں میں موجود رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ کراچی پولیس کے آپریشن اور ٹریفک میں تعینات افسران و اہلکاروں کو ان کی جائے تعیناتی والے علاقوں میں موجود رہنے کی ہدایت بھی جاری کر دی۔ ٹریفک پولیس بارشوں کے دوران اور بعد میں ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ شہر میں تعینات تمام SDPOز، SHOز اور ٹریفک SOز اپنے اسٹاف کے ہمراہ سڑکوں پر موجود رہیں گے۔ اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کا رین ایمرجنسی یونٹ کو بھی اربن فلڈنگ کی صورتحال سے نبرد آزما ہونے اور عوام کی مدد کے لیے ہم وقت تیار رہنے کی ہدایات۔ گشت پر مامور پولیس کی گاڑیوں کو ضروری اوزار، ٹیوب اور بارش میں پھنسی گاڑیوں کو نکالنے میں استعمال ہونے والا آلات اشیاء سے لیس کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا۔ پولیس کو شہری انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ہدایت جاری کر دی گئی تاکہ برے وقت عوام کی مدد کو یقینی بنایا جا سکے۔ عوام سے گزارش ہے کہ بجلی کے تاروں، کھمبوں، درختوں اور سائن بورڈ سے دور رہیں۔ عوام کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں پولیس مددگار 15 اور ٹریفک معلومات و رہنمائی کے لیے 1915 پر فوری رابطہ کریں۔ کراچی پولیس تمام میسر وسائل کو بیروکار فقیر آباد میں بھی بارش شہریوں کے لیے زحمت بن گئی۔ فقیر آباد چوک اور دیگر علاقوں میں بارش کا پانی جھیل کا منظر پیش کرنے لگا۔ گلیوں میں پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے نمازیوں کو مساجد میں جانے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ کوئی متبادل راستہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف راہگیر بلکہ اسپتال ملازمین بھی اسی راستے سے گزرنے پر مجبور ہیں۔ انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے اور عوام کی مشکلات کے حل کے لیے کسی قسم کے عملی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ شہریوں کی متعدد شکایات کے باوجود بھی انتظامی افسران صرف فرضی دعووں تک محدود نظر آتے ہیں، جس پر شہریوں نے ڈپٹی کمشنر خیرپور سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے نوٹس لیتے ہوئے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عمرکوٹ ضلع بھر میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے باعث متعدد علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ تحصیل کنری میں پولیس اسٹیشن، سول اسپتال، ٹاؤن کمیٹی، پبلک پارک، سول کورٹ اور مرچ منڈی سمیت دیگر علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ نشیبی علاقوں میں خستہ حال گھر بھی متاثر ہوئے۔ بارش کے باعث کپاس اور مرچ کی تیار فصلیں بھی خراب ہونے کا خدشہ بڑھ گیا، جبکہ کسان آباد اور آبادگار میں شدید بارش پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ٹھٹہ میں بھی بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ شاہی بازار سمیت دیگر علاقے زیر آب آ گئے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دکانوں میں پانی بھر جانے سے دکانداروں کو لاکھ روپے مالیت کا نقصان۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر ٹھٹہ کے احکامات کے باوجود میونسپل کمیٹی اور پبلک ہیلتھ عملے کی جانب سے اقدامات نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سنجابل اور گردنواہ میں بھی بادل جم کر برسے۔ وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش کے باعث گرمی اور حبس میں کمی آ گئی۔ نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل۔ ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان محمد سلیم کا محرم الحرام کے حوالے سے ضلع راجن پور کا دورہ۔ RPO کی زیر صدارت میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ RPO کو راجن پور میں محرم الحرام کی سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔
آر پی او کی جانب سے محرم الحرام میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کی سختی سے ہدایت کی گئی ہیں۔ تمام مجالس اور جلوسوں کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے، فرقہ وارانہ نفرت انگیز بیانات اور وال چاکنگ پر سخت کارروائی کی جائے۔ آر پی او نے امام باہرگاہوں اور مرکزی جلوسوں کے روٹس کا معائنہ بھی کیا۔ امام باہرگاہوں اور جلوسوں کے منتظمین سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ پولیس کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ مجالس اور جلوسوں کے آغاز سے قبل سکریننگ اور سکیننگ کو یقینی بنایا جائے۔ مجالس اور جلوسوں کے روٹس پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں۔ حکومت کے جاری کردہ ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ واسطہ محمد کے نواحی علاقے فیض آباد کے گاؤں ظفر خان جمالی میں سم کینال میں کئی مقامات پر شگاف پڑ گئے۔ زمیندار اور کاشتکار سم کینال کے گندے پانی سے پریشان۔ مقامی زمیندار وقار علی جمالی و دیگر کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کے محکمہ پانی و بجلی کی جانب سے زمینداروں اور کاشتکاروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے پروجیکٹ شروع کیے گئے۔ زمینوں میں آبادی کے اضافے اور نقصانات سے بچنے کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی، مگر محکمہ کی جانب سے ناقص منصوبہ بندی کے باعث پروجیکٹ ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ سم کینال میں پانی کے اضافے سے ہمارے گھر اور کھیت زیر آب آ چکے ہیں۔ ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھاری اخراجات خرچ کر کے سم کینال کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد سم کینال کا وزٹ کر کے ناقص کام کا جائزہ لیں۔ بصورت دیگر جانی و مالی نقصان کی ذمہ داری وفاقی محکمہ پانی و بجلی پر ہوگی۔ اسسٹنٹ کمشنر تخت بھائی گل نواز آفریدی اور تحصیل چیئرمین تخت بھائی حافظ محمد سعید کا احسن اقدام۔ بارش سے متاثرہ خاندانوں میں صوبائی حکومت کی جانب سے خوراک اور گھریلو سامان تقسیم کیا۔ مزید جانتے ہیں مردان سے فیصل زادہ کی اس رپورٹ میں۔ اسسٹنٹ کمشنر تخت بھائی گل نواز آفریدی اور تحصیل چیئرمین تخت بھائی حافظ محمد سعید نے حالیہ بارشوں سے متاثرہ خاندانوں میں صوبائی حکومت کی طرف سے ریلیف پیکج کے تحت خوراک اور گھریلو سامان تقسیم کر دیے۔ متاثرہ شہریوں کو صوبائی حکومت کی جانب سے نقصانات کے ازالہ کے لیے مالی امداد بھی فراہم کی جائے گی، جبکہ جان بحق افراد کو 1 لاکھ اور زخمی کو 50,000 روپے کا امداد بھی دیا جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر تخت بھائی اور چیئرمین تحصیل تخت بھائی نے متاثرین کو یقین دلایا کہ حکومت قدرتی اور ناگہانی آفات سے متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن مدد کرے گی۔ جن افراد کے گھروں کو سیلابی پانی اور بارشوں سے نقصان پہنچا ہے، محکمہ مال کے اہلکاروں کی طرف سے سروے رپورٹ کے مطابق ان کی امدادی چیکس یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا تھانہ صدر کی حدود کے نواحی گاؤں میں دوہرے قتل کی واردات۔ قتل ہونے والوں کی شناخت 20 سالہ امیر اور 18 سالہ سلمہ کے نام سے کر لی گئی۔ مقتولین لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے۔ پولیس تحقیقات کے مطابق لڑکا لڑکی کو ملنے کے لیے گھر گیا تو لڑکی کے گھر والے طیش میں آ گئے اور لڑکا لڑکی دونوں کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ نعشوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فضا گڑھ بائی پاس کے مقام پر دریائے سوات میں 25 سالہ عرفان نامی شخص ڈوب گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ فوری امدادی کارروائی کرتے ہوئے نوجوان کو دریا سے بحفاظت نکال لیا گیا۔ ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد اس شخص کو سینٹرل ہسپتال سیدو شریف منتقل کر دیا گیا۔ لاہور میں پتنگ بازی کا جنون سر پر چڑھا تو علی عدنان نامی ملزم موت کا سامان خریدنے پشاور پہنچ گیا۔ لاکھوں روپے مالیت کی ڈور اور پتنگیں خرید کر لا رہا تھا کہ ایس ایچ او راوی روڈ ریاض کوندل اور ان کی ٹیم نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے ڈوریں اور پتنگیں برآمد کر لی گئی ہیں اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ لاہور میں پتنگ بازی کا جنون سر پر چڑھا تو علی عدنان نامی ملزم موت کا سامان خریدنے پشاور پہنچ گیا۔ لاکھوں روپے مالیت کی ڈور اور پتنگیں خرید کر لا رہا تھا کہ ایس ایچ او راوی روڈ ریاض کوندل اور ان کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے ڈوریں اور پتنگیں برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پتنگ بازی کا جنون سر پر چڑھا تو علی عدنان نامی ملزم موت کا سامان خریدنے پشاور پہنچ گیا۔ لاکھوں روپے مالیت کی ڈور اور پتنگیں خرید کر لا رہا تھا کہ ایس ایچ او راوی روڈ ریاض کوندل اور ان کی ٹیم نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔
ملزم کے قبضہ سے ڈوریں اور پتنگیں برآمد کر لی گئیں اور اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پتنگ بازی کا جنون سر پر چڑھا تو علی عدنان نامی ملزم موت کا سامان خریدنے کے لیے پشاور پہنچ گیا۔ لاکھوں روپے مالیت کی ڈور اور پتنگیں خرید کر لا رہا تھا کہ ایس ایچ او راوی روڈ ریاض گوندل اور ان کی ٹیم نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضہ سے ڈوریں اور پتنگیں برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، یہ راوی روڈ کا علاقہ ہے جہاں پر نوجوان جو ہے وہ اس قدر شوقین تھا ڈور پتنگ کا کہ پشاور جو ہے وہ بس کا استعمال کرتے ہوئے پہنچا اور وہاں سے لاکھوں روپے مالیت کی ڈوریں اور چرخیاں خرید کر جو ہے جب بسی چوک اسٹاپ پر اس نے گاڑی سے اترنے کے بعد جو ہے وہ گھر کی جانب رخ کیا تو ایس ایچ او راوی روڈ ریاض گوندل اور اس کی ٹیم نے جو ہے وہ مخبر خاص کی اطلاع پر جو ہے وہ ناکہ لگا رکھا تھا، جو کہ کاٹن کو جب چیک کیا گیا تو کاٹن کے اندر سے جو ہے وہ چرخیاں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پتنگیں اور دیگر گڈے جو تھے لاکھوں روپے مالیت کے وہ برآمد ہو گئے اور ملزم کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ عدن اس کا نام تھا، محمد عدن جو ہے وہ پشاور چلا گیا تھا اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، وہاں سے جا کے پتنگ ڈور خریدی اور واپس آ رہا تھا جس کو گرفتار کیا گیا۔ جس طرح سے پنجاب حکومت کی جانب سے پنجاب کے اندر جو ہے وہ پتنگ بازی پر سختی سے پابندی عائد کی گئی ہے اور پتنگ باز اور پتنگ ساز کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے ڈی آئی جی آپریشن کی جانب سے ٹیمیں بھی تشکیل کی گئی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایس ایچ او اور ایس ڈی پی او کے ساتھ اعلیٰ پولیس افسران کی میٹنگز بھی روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے سختی سے حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شہری اگر پتنگ بازی کا یا پتنگ سازی کا استعمال کرتا ہے تو فوری طور پر اس کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ اور اسی طرح سے محمد عدن کو جو ہے وہ لاہور کے اندر پتنگ اور ڈور نہیں ملی، جو کہ اس نے جو ہے وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ رابطہ کیا تو اس نے بتایا کہ پشاور کے علاقہ میں جو ہے وہ پتنگیں اور ڈوریں مل جاتی ہیں، جس کو جو ہے وہ کاٹن کے اندر پیک کر کے لا رہا تھا۔ جیسے ہی بس سے بتی چوک اترا تو وہاں پر ایس ایچ او راوی روڈ سفید فار چاپ میں کھڑے تھے جنہوں نے ملزم کو گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے لاکھوں روپے مالیت کی ڈور پتنگیں برآمد کر لی اور اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر کے اس کو حوالات میں بند کر دیا ہے۔ وسیم صابر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں کہ شجاع آباد تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال لیبر روم میں لیڈی ڈاکٹرز کا غیر حاضر رہنا معمول بن گیا، جس کے باعث حاملہ خاتون کی بیٹی ڈاکٹرز کی غفلت اور بے حسی کے باعث دنیا میں آنے سے پہلے ہی جان گنوا بیٹھی۔ اہل خانہ نے اسپتال انتظامیہ پر الزام عائد کیا ہے کہ 2 روز قبل حاملہ خاتون کو سول ہسپتال لیبر روم میں ایڈمٹ کیا گیا، جبکہ 2 روز تک اسپتال انتظامیہ کی جانب سے غیر مناسب دیکھ بھال اور ادویات کی عدم فراہمی کی وجہ سے خاتون کی حالت بگڑ گئی اور خاتون اولاد کی نعمت سے محروم ہو گئی۔ دوسری جانب اہل خانہ نے نومولود بچی کی لاش اٹھائے سول اسپتال لیبر روم ڈاکٹرز کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈاکٹرز کے خلاف سخت نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کرنے اور انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گجرات فوڈ اتھارٹی سیفٹی ٹیم کی لالا موسیٰ میں کارروائی، جعلی مسالہ جات بنانے والی فیکٹری پر چھاپہ مار کر کثیر تعداد میں جعلی اور زائد المیعاد بریانی مسالہ جات کے پیکٹس برآمد کر لیے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی شعیب جدون کے مطابق جعلی مسالہ جات بنانے والی فیکٹری سے 100 کلو پیکنگ میٹیریل اور غیر معیاری رنگ کو برآمد ہوا ہے۔ ایک ملزم کو گرفتار کر کے فیکٹری مالک کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ پشاور میں ڈائریکٹر جنرل محکمہ ایکسائز ظفر الاسلام کے ایکسائز دفتر کے دورے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر نے ڈائریکٹر جنرل ایکسائز کو دفاتر کے انتظامی امور اور محاصل بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈائریکٹر جنرل ایکسائز نے اس موقع پر ڈیمانڈ اینڈ سروے رجسٹر کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈائریکٹر جنرل ایکسائز نے مقررہ محاصل اہداف حاصل کرنے اور ریکوری کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایات جاری کی۔ ڈائریکٹر جنرل ایکسائز کا کہنا تھا کہ محاصل میں شفافیت کے پیش نظر پراپرٹی ٹیکس یونٹ کی اصل تشخیص اور تصدیق کے لیے ٹیکس یونٹس کا موقع پر معائنہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر فیصل برقی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر آفتاب الدین، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر وحید خان اے ای ٹی اور ناصر محمود خان اے ای ٹی او، اشفاق خان اے ای ٹی او، سمیع الرحمان اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔
سرائے عالمگیر پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ SHO فواد سلیم نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے فخر نامی ملزم کو محلہ یعقوب آباد سے گرفتار کر کے 240 گرام چرس 10,400 گرام لیٹر برآمد کر لی۔ ملزم کو ٹیکنیکی گراؤنڈ سے گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے 240 گرام چرس برآمد کی، جبکہ محمد احسان کو وارنگ آباد چوک سے گرفتار کر کے ملزم کے قبضہ سے 480 گرام چرس برآمد کر لی۔ مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔ اوکاڑا میں شاپنگ مال کی افتتاحی تقریب بدمزی کا شکار ہو گئی۔ افتتاحی تقریب میں شاہد آفریدی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ دوران تقریب ہزاروں افراد شاہد خان آفریدی کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے اور عوام کو شاپنگ مال میں داخل ہو گئے۔ پولیس اور ایلیٹ فورس نے شہروں کو باہر نکلنے کے لیے کوشش کی۔ صورتحال بگڑنے پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ عوام کے باہر بھاگنے سے شاپنگ سٹور کا مرکزی دروازہ بھی ٹوٹ گیا۔ انقلابی شاعر حبیب جالب کی یاد میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن حافظ آباد میں تقریب میں شاعر انقلاب کی بیٹی طاہرہ حبیب جالب، بیٹے اور پوتی نے شرکت کی۔ پاکستان بار کونسل کے ممبر عابد ساکی نے خصوصی شرکت کی۔ اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن حافظ آباد کے سینئر رہنما اور PM صفدر کھرل نے سر انجام دیے۔ پاکستان کی پہلی صدر خالدہ شاہدرہ اور سیکرٹری بار ہارون نے بھی شرکت کی۔ حاضرین میں وکلاء، شعراء، ادیب، ڈاکٹرز، ماہر تعلیم، صحافی، سماجی شخصیات و دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ حاضرین حبیب جالب کا کلام سن کر جھومتے رہے۔ مقررین نے حبیب جالب مرحوم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو یاد کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حبیب جالب کی شاعری کو سلیبس کا حصہ بنایا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو حبیب جالب مرحوم کا کلام پڑھنے اور اس سے سیکھنے کا موقع ملے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد کا سرگودا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسی آپ کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا۔ چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن طارق پرویا، ڈائریکٹر جنرل PHA یاسر بھٹی، ایکسین پبلک ہیلتھ انجینئرنگ محمد علی اور ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل رانا شاہد بھی ہمراہ تھے۔ اس موقع پر ڈاکٹر ارشاد احمد کا کہنا تھا کہ شہریوں کو میونسپل سروسز کی بہتر فراہمی کے لیے عملی اقدامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پینے کے صاف پانی کی دستیابی اور نکاسی آب کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروایا جا رہا ہے۔ اس طرح شہریوں کو بہتر تفریحی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پارکوں کی تزئین و آرائش بھی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمدیہ کالونی کے قریب حال ہی میں واٹر سپلائی، بلاک زیڈ نیو سیٹلائٹ ٹاؤن کے پارک کا بھی معائنہ کیا۔ DHA نے انہیں کپنی باغ میں زیر تعمیر پارک سمیت دیگر جاری منصوبوں بارے بریفنگ دی۔ بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صدر چیمبر آف کامرس محمد سلیم آوان کی کاوش سے فنڈز جاری۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان محمد نصیر کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی۔ مزید جانتے ہیں ہری پور سے محمد راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ صدر ہری پور چیمبر محمد سلیم اوان اور ان کی پوری ٹیم کی انتھک محنت سے ہری پور چیمبر کا ڈی ٹیپ فنڈ کی فراہمی میں جاری 10 سالہ تعطل کے خاتمے میں اہم پیش رفت۔ چیمبر کو تجارتی ترقیاتی کے لیے فنڈ فراہمی کی رائیں ہموار ہو گئیں۔ ممبران چیمبر نے محمد سلیم اوان، ملک عمیر خالد، سینئر نائب صدر شیر افغان اور سیکرٹری جنرل فرد ریاض اور دیگر ٹیم کو زبردست خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے چیمبر صدر محمد سلیم اوان کا کہنا تھا، ہری پور چیمبر آف کامرس کا پروجیکٹ تعطل کا شکار تھا، جو اللہ کے کرم سے پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، جس میں فیڈریشن کیپٹل آفس، ہمارے صوبے کے نائب صدر جناب عمر مقصود الرحمان صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور ٹی ڈیپ کے DG جناب نصیر صاحب اور EDF کے CO مہدی صاحب اور ٹی ڈیپ کی ہمارے ہزارہ ڈویژن کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ٹی ڈیپ کا ڈائریکٹر، ان لوگوں کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے بزنس کمیونٹی کے اوپر ایک اور آسان کیا ہے کہ جو تعطل کا شکار تھا ہمارا 10 سال کا منصوبہ،
उसे खुश असलूबी से पाए तकमील तक पहुँचाया है। मज़कूरा ज्वाइंट मीटिंग डायरेक्टर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान मोहम्मद नसीर की सरबराही में मुनक़िद हुई, जिसमें फैसला किया गया कि डी टैप अकाउंट की फ़ालियत में मदद फराहम करेगा। बन्नू तहसील बकाखेल में सुई गैस की फराहमी का मुआहदा न होने पर एहतजाज। शहरों ने बकाखेल पुल के मकाम पर गैस पाइपलाइन का काम बंद कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बन्नू की तहसील बकाखेल के मशरान और नौजवानों ने सुई गैस SMS की नोरड मुंतकिली और गैस की फराहमी के लिए तहरीरी मुआहदा न होने पर अनोखा एहतजाजी मुजाहरा किया। जानी खेल ममंद खेल और बकाखेल के अवाम ने डोल की ताब पर रक्स करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और बकाखेल के मकाम पर गैस की सप्लाई लाइन पर काम बंद कर दिया और वहाँ एहतजाजी कैंप भी लगा दिया। बकाखेल के तहसील बकाखेल के अवाम के मशरान ने मीडिया के नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा कि 1973 के आईन के मुताबिक गैस पर पहला हक उन लोगों का होता है जिस इलाके में गैस दरियाफ्त हुई हो। उनका कहना था कि तहरीरी मुआहिदा न होने तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो पहले ही दिन से जिस दिन से भी ये गैस पाइपलाइन के काम शुरू है उसी दिन से हमने बार बार जरगे किए, आला हुकाम से हमने बात की, हमने मीडिया पर अपनी आवाज़ पहुंचाई कि हमारा आईनी हक है कि हमें यहाँ पर गैस दिया जाए, हमारे लिए SMS की मंजूरी दी जाए। तो इस सिलसिले में 2-3 मरतबा गैस के आला हुकाम भी आ गए और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई थी कि हम आपको यहाँ पर गैस जो SMS हो उसके ज़बान में बोलते हैं हम उसकी मंजूरी देंगे, लेकिन वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च की वो बातें थी। अभी ये लोग मजबूर होकर आज निकले हैं और गैस की पाइपलाइन को इन्होंने यहाँ पर बंद किया हुआ है। इन अवाम का और इन मशरान लाहौर के इलाके बादामी बाग में सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल अशरफ राही को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल का जाए वकुआ का दौरा। पुलिस के मुताबिक 50 साल अशरफ राही गाड़ी पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे कि उस्मान चौक के करीब नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूल बादामी बाग हनीफ पार्क का रिहायशी था। CCTV कैमरों की मदद से मुलजिमान की शनाख्त की जा रही है। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। देखेंगे, बादामी बाग का इलाका था जहां पर जो है वो एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या सामने आया कि सेक्रेटरी पंजाब बार काउंसिल अशरफ राही को जो है वो नामालूम अफराद की जानिब से गोलियां मारकर कत्ल किया गया। तो आज जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल ने भी जाए वकुआ का दौरा किया और तमाम शवाहिद जो है वो पुलिस की जानिब से इकट्ठे किए गए और करीब तरीन लगे इमारतों के ऊपर जो है वो CCTV कैमरों की फुटेज से भी जो है वो देखा जा रहा है कि मुलजमान कौन है और इसकी वजूहात है। जबकि मैं बताते चलूं कि मकतूल की 2 बेटियां थी और ये हनीफ पार्क बादामी बाग का रिहायशी था। और ये भी हमारे ज़राए ने बताया कि जिस तरह से जैली वकला जो बनते हैं जिनके ऊपर 420, 468, 471 के मुकदमा दर्ज किए जाते हैं उसमें जो है वो अशरफ राही साहब जो थे, मकतूल जो थे वो ही मुद्दई बनते थे। और इसके अलावा जो है मैं बताता चलूँ कि ये अपने दफ्तर से घर की जानिब आ रहे थे कि रास्ते में जब ये उस्मान चौक पहुंचे तो वहाँ पर 2 मोटरसाइकिल नामालूम जो है वो मुलजमान ने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग में जो है वो शदीद इनको जख्मी कर दिया। जब 1122 की मदद से जो है अशरफ राही साहब को मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया तो वहाँ पर ये जख्मों की ताब ना लाते हुए जानवर हो गए। हाल पुलिस की एक भारी नफरी वहाँ पर पहुंची। DIG ऑपरेशन की जानिब से भी नोटिस लिया गया और यहाँ पर जो है वो आज अगर बात की जाए तो आज DIG इन्वेस्टिगेशन जो है वो कामरान आदिल ने भी जाए वकुआ का दौरा किया और SP सिटी इन्वेस्टिगेशन से रिपोर्ट दर्ज कर ली और कहा गया कि जल्द से जल्द जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर वकला बरादरी की अगर बात की जाए तो वकला बरादरी ने भी जो है वो एक एहतजाज की कॉल दे दी है और उनका कहना है कि जब तक हमारे जो है वो सेक्रेटरी बार के सेक्रेटरी को अगर कातलों को गिरफ्तार ना किया गया तो उस तक
वक्त तक जो है वो ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन SSP इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो एक टीम तश्कील दे दी है और CIA भी इसमें शामिल है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो जगह जगह छापे मारे जाएं और CCTV फुटेज के जरिए तमाम चीज़ें जो है वो कलेक्ट की जाएं ताकि सामने आ सके कि मुलजमान की कत्ल करने की वजूहात क्या थी और इसका असल मकसद क्या था। ताहाल जो है वो अभी तक उनकी डेड बॉडी को जो है वो मुद्दा खाने रखा गया है। जैसे ही पोस्टमार्टम मुकम्मल होगा तो डेड बॉडी को लवाकीन के हवाले कर दिया जाएगा, जिसकी तदफीन मुकामी कब्रिस्तान बदामी बाग में की जाएगी। वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। लाहौर में भी शहरी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान। आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। दालें, आटा और चीनी की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद जुनैद अशरफ से। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के एक जनरल स्टोर पे जहाँ पे शहरी जो है वो खरीदारी कर रहे हैं और महंगाई की चक्की में आम आदमी पिस कर रह गई है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल है और इस वक्त हालात में उसके लिए बिजली का बिल जमा कराना भी एक नहायत अहम चैलेंज बन गया है। आम आदमी किस हद तक मुतासिर हुआ है महंगाई से, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, किस हद तक महंगाई ने असरअंदाज किया आपकी ज़िंदगी को? बहुत सारा जी फर्क पड़ा हुआ है सब महंगाई में। तो गरीब आदमी जो है वो तो मतलब रोटी खाने से भी तंग पड़ गया है। तो जो वक्त मौजूदा हालत में जा रहा है ये बहुत अल्लाह शाफी वक्त है। तो इस पर कुछ मतलब हुकूमत को चाहिए कि मद्देनज़र रख के कोई अपना कुछ मेहरबानी करे। तो 980 रुपये का आपको 20 किलो का आटे का थैला मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है जी, बहुत बातें बनी हुई हैं, कोई भी नहीं दे रहे। हर चीज़ को इन्होंने आग लगाई हुई है। दालें देख लें तो वो जनाब 200 से नीचे मतलब नहीं दे रही है। अगर 200 से दुकान से लानी है तो वो पका के देखें तो उसकी लिमिट क्या पड़ जाएगी, वो कहाँ तक चली जाएगी पका के। गरीब आदमी तो दाल खाने से भी तंग पड़ गया है भाईजान। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का कहना है कि 2 वक्त की रोटी खाना भी महाल हो गया है और 200 से ज़ायद जो है दालों तक की कीमत वसूल की जा रही है इस महंगाई की। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की ख़ुसूसी कोशिश से साल 2020 तक लाहौर डिवीज़न के 167 मुलाजमीन को ग्रेजुएटी और इनकैशमेंट की अदायगी कर दी गई। तकरीबन 13 करोड़ रुपए की रकम रेलवे रिटायर्ड मुलाजमीन को अदा कर दी गई। रेलवे के 62 रिटायर्ड मुलाजमीन को इनकैशमेंट की मद में 2,06,76,212 रुपये और 105 रिटायर्ड मुलाजमीन को ग्रेजुएटी की मद में 10,82,44,148 रुपये अदा कर दिए गए। डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर लाहौर सैयद फैज़ान अब्बास का कहना है कि हमने 2020 तक तमाम इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी के वाजिबात अदा कर दिए हैं। सदर लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब और चेयरमैन एपका लाहौर डिवीजन ने गवर्नमेंट पंजाब के मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करने पर CM पंजाब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये सब सदर एपका हाजी मोहम्मद इरशाद चौधरी की काविशों से मुमकिन हुआ। आपको बताएं कि सदर वेलफेयर पंजाब डिपार्टमेंट और चेयरमैन एपका लाहौर डिवीजन ने गवर्नमेंट पंजाब के मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करने पर CM पंजाब का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये सब सदर एपका हाजी मोहम्मद इरशाद चौधरी की कोशिशों से मुमकिन हुआ। पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया की जानिब से अराजी वागुजार करवाने के बावजूद भी कब्जा माफिया का राज। मुगलपुरा रेलवे ड्राई पोर्ट के अराजी पर काबिजीन के डेरे, कोई पूछने वाला नहीं। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर राना इशफाक अहमद से। जी इशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ रेलवे इंतजामिया रेलवे की करोड़ों रुपए की अराजी जो है वागुजार करवा रही है और दूसरी जानिब मुगलपुरा ड्राई पोर्ट की दीवार के साथ साथ काबिजीन ने रेलवे अराजी पर कब्जे जमा रखे हैं। जराये के मुताबिक IUW के अफसरान रिश्वत की मद में काबिजीन से लाखों रुपए माहाना जो है वो वसूल कर रहे हैं। काबिजीन ने कहीं पर भैंसों के बाड़े बना रखे हैं और कहीं पर वर्कशॉप कायम कर रखी हैं और रिक्शों की बॉडियों का काम भी किया जा रहा है। जबकि ड्राई पोर्ट मुगलपुरा की दीवार के साथ साथ जो काबिजीन मौजूद है, किसी भी वक्त ड्राई पोर्ट से चोरी के इम्कानात भी मौजूद है। ख्वाजा साद रफ़ी का कहना था कि रेलवे अराजी की एक एक इंच जो जगह है उसको वागुजार करवाया जाएगा। जी राना इशफाक, आपका बेहद शुक्रिया। आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि रत्तो डेरो में पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की नाअहली के बायस 2.5 साल बच्ची मैन होल में गिरकर जाँ बहक हो गई। आयशा नामी बच्ची बाहर से चीज लेने के लिए गई थी मगर वापस ना आई। अहले खाना ने तलाश किया तो बच्ची मैन होल में गिरी हुई थी। बच्ची को तशवीशनाक हालत में रत्तो डेरो अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने बच्ची की मौत की तस्दीक कर दी। फरीदाबाद के नवाही गांव आलेवाल में वकार नामी 18 साल नौजवान नहर में डूबकर जाँ बहक हो गया। नौजवान के लवाहिकीन गम से निढाल। अफसोसनाक वाक़े पर इलाके की फजा सोगवार। हारूनाबाद की नवाही आबादी 50-4R में 2 अफराद की मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश। रेस्क्यू टीम ने बर वक्त पहुंचकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शनाख्त यासीन और अब्दुल्ला के नाम से कर ली गई। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि हारूनाबाद के नवाही आबादी 50-4R में 2 अफराद की मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश। रेस्क्यू टीम ने बर वक्त पहुंचकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शनाख्त यासीन और अब्दुल्ला के नाम से कर ली गई। बहावल नगर में वारदात करते डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। 3 मुसल्ला डाकू हारूनाबाद रोड पर नाका लगाकर राहगीरों को लूट रहे थे। शहरों ने अपनी मदद आप के तहत जुर्रत का मुजाहरा करते हुए 2 मुसल्ला डाकुओं को काबू कर लिया, जबकि इनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। शहरों ने डाकुओं की खूब दुर्गत बनाने के बाद मुल्जिमान को थाना सिटी बी डिवीजन पुलिस के हवाले कर दिया। सिटी पुलिस ने डाकुओं से असलहा, छीने गए मोबाइल और नकदी बरामद कर ली। डाकुओं के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया। लड़काना में खोखर एक्शन कमेटी का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। सरदार हाजी खैर मोहम्मद खोखर के 10 कारकुनों को जख्मी करने के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर खोखर एक्शन कमेटी के रहनुमा मुश्ताक अली, साबिर हुसैन, नज़ीर हुसैन खोखर, आबिद अली खोखर और दीगर ने कहा कि टंडूवाला यार शहर और बखीरा थाने की हदूद में MP इमदाद पिताफी के लोगों ने बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम के दौरान पुलिस की मौजूदगी में सरदार हाजी खैर मोहम्मद खोखर के कारकुनान पर हमला करके 10 अफराद को जख्मी किया। मुजाहिरीन ने आईजी सिंध से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। बन्नू में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के हकामात पर अमल दरामद। अमन व अमान की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर करने के लिए ज़िला भर में मुल्क दुश्मन व जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। दौरान सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन ज़िला भर में जगह जगह नाकाबंदी की गई। दाखिली व खारजी रास्तों पर चेकिंग से मजीद सख्त कर दी गई है ताकि जराइम पेशा अनासर की कड़ी निगरानी की जा सके। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बनो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा कि आवाम के जान और माल की हिफाजत के लिए ज़िला बनो में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशंस जारी रहेंगे। टंडूवाला यार में हैदराबाद की IG स्पेशल टीम की कार्रवाई। ASP की सरबराही में नसरपुर रोड अब्बास भाई कॉलोनी में मख्फी इत्तला पर छापा। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके शराब की 260 बोतलें बरामद कर ली गईं। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। सेवन शरीफ में भी शहरी महंगाई से परेशान। मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान से बातें करने लगी। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह सेवन शरीफ में भी महंगाई ने अपने पंजे गाड़ दिए। आटा चीनी घी के बाद मुर्गी गोश्त के कीमत में भी इजाफा। सेवन शहर में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई से सेवन के शहरी परेशान दिखाई देने लगे। सेवन में दुकानदारों ने कीमत में अपने मनमाना इजाफा कर दिया। सेवन में मुर्गी का गोश्त 450 रुपया फी किलो में फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से मुर्गी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। उस मौके पर सेवन के शहरियों ने कहा है कि हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तो नाकाम हो चुकी है। महंगाई में आए दिन इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी की कुव्वत गोश्त खरीद करने से जवाब दे चुकी है और आम आदमी महंगाई के सामने बेबस दिखाई दे रहा है।
راولپنڈی آرٹ کونسل میں انجمن عالمی تحریک پنجتن پاک کے زیر اہتمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے ملک جنید کی اس رپورٹ میں۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انجمن عالمی تحریک پنجتن پاک کے زیر اہتمام 14ویں انٹرنیشنل کانفرنس راولپنڈی آرٹ کونسل میں منعقد کی گئی، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کے علاوہ دیگر مذاہب کی مذہبی شخصیات شریک تھیں۔ کانفرنس کے میزبان معروف روحانی شخصیت پیر عظمت سلطان تھے۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا، اللہ نے ثابت کیا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کی اشارت سے میری توحید وابستہ ہے، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وابستہ ہے، قرآن اور اسلام وابستہ ہے۔ اسی شہید کربلا میں 72 قرن دے کے یہ ثابت کیا کہ وہ بقائے دین اسلام، بقائے توحید و رسالت ہے۔ تو یہ حضرت سلطان صاحب کی کوشش جو ہے ماشاءاللہ فرقہ پرستی کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ قابل تحسین ہے۔ مقررین نے مزید کہا کہ امام علی مقام کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر آج مسلمان اپنی کھوئی شان و شوکت دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر ثنا خان حضرات نے بھی اپنا حصہ شامل کرتے ہوئے امام علی مقام کی شان میں منقبت پیش کی۔ ڈی پی او بہاولپور عبادت نثار نے اپنے آفس میں کھلی کچہری لگائی، شہریوں کے مسائل سنے اور فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او نے کھلی کچہری میں شہریوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری میں میری اولین ترجیح ہے کہ تاکہ دور دراز سے آنے والے شہریوں کے مسائل سن کر ان کی داد رسی کی جا سکے۔ ڈی پی او نے دوران کھلی کچہری افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ میرٹ کو بنیادی اصول بناتے ہوئے شہریوں کے مسائل تھانہ کی سطح پر ہی حل کیے جائیں، جو کہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ عام آدمی کو اس کی دہلیز پر انصاف کی بروقت فراہمی کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جائے۔ صادق آباد بلدیہ آفس میں اسسٹنٹ کمشنر سلیم آسی کی سربراہی میں محرم الحرام کے سلسلہ میں امن کمیٹی کی میٹنگ کی گئی۔ ممبران امن کمیٹی، ممبران شیعہ سپریم کونسل، اسپیشل برانچ سی ٹی ڈی، سیکیورٹی برانچ پنجاب پولیس، ریسکیو، وابٹا، سول ڈیفنس کے اہلکاروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سلیم کا کہنا تھا کہ باہمی مذہبی ہم آہنگی اور ایک دوسرے کے احترام سے ہی معاشرے میں قیام امن ممکن ہے۔ محرم الحرام میں مل کر قیام امن کو یقینی بنائیں گے۔ جبکہ ایس ایچ او سٹی ظہور ڈیوڈ کا کہنا تھا کہ محرم الحرام میں پولیس کی طرف سے فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں گے۔ تمام مکتب فکر کے علماء کرام محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ میٹنگ کے اختتام پر ملک و قوم سلامتی اور خصوصاً سانحہ ماسکا میں جاں بحق افراد کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ سخی سرور میں بارڈر ملٹری پولیس تھانہ کے ہیڈ محرر رزاق بخش کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں رسالدار اعجاز خان لغاری، سرکل آفیسر حاجی محمد زبان اور صدر پریس کلب سخی سرور شیخ ظریف نواز نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریٹائرڈ ہونے والے رزاق بخش کا کہنا تھا کہ باعزت طریقے سے ریٹائرڈ ہونا کسی اعزاز سے کم نہیں ہے اور آپ لوگوں کی طرف سے دی گئی عزت کبھی نہیں بھولوں گا۔ قبولہ کے نواحی علاقے چوک مرلے میں صوفی بزرگ بابا حضرت رود شاہ کے عرس کی تقریبات۔ اس موقع پر محفل سماع اور روایتی کھیل کبڈی کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں قبولہ سے حسن کھوکر کی اس رپورٹ میں۔ چوک مرلے حضرت بابا رود شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ حضرت بابا رود شاہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔
हजरत बाबा रोदा शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी लगाने के लिए दूर दराज के इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद आती है। उर्स की तकरीबात में महफिल समा, दुआया तकरीबात और पंजाब की सकाफत कबड्डी का मैच का भी इनकाद किया जाता है। कबड्डी के खेल को देखने के लिए हर साल मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद शिरकत करती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।